Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع المظفر قاتل المرحب والانصر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابل الخیبر الذي سمته امه حیدر نار حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلند ترین صلوات پڑھ دیں سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار اس سے پہلے کہ موضوع سخن کی جانب آگے بڑھوں چند کلمات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا جو عنوان معین ہوگا ہم آئندہ جتنی مجالس باقی ہیں اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے عیدی گفتگو کی جو عیدی مجالس تھی وہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا اور اگر آپ کسی چند بندوں کو میری مجلس یا اس کا خلاصہ جو پچھلے برس تھا وہ یاد ہوا تو پھر بہت آسانی ہوگی جو نئے بندے ہیں وہ ساتھ ملیں گے آج سے عید کی گفتگو کریں گے طے شدہ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ عزت میں برابر نہیں ہے انسان تو انسان رہے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ بھی عزت میں برابر نہیں ملی اگر میرے ساتھ اس دفعہ صرف کان کھول کے نہیں بلکہ فضائل اہل بیت دل کھول کے سنیے پتھر پتھر میں برابر نہیں جتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے گھر ایک ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے پتھر دو ہے ایک وہ پتھر ہے جسے جا کے حاجی چومتے ہیں بوسہ دیتے ہیں جسے حجر اسود کہتے ہیں اسی اللہ کے گھر میں ایک اور پتھر بھی ہے جنہیں بت کہا جاتا ہے کوئی حاجی اسے چومتا نظر نہیں آتا بلکہ اسے پتھر مارتا نظر آتا ہے کہنے میں تو دونوں پتھر ہیں دیکھنے میں تو دونوں پتھر ہیں صورت میں تو دونوں پتھر ہیں لیکن جب سوال کیا جائے حاجی صاحب یہ بھی پتھر ہے اسے چومتے ہیں یہ بھی پتھر ہے اسے مارتے ہیں تو کہنے لگے آپ عقل کی بات کریں عزت میں دونوں برابر نہیں ہیں اب ایک اشارہ کروں گا عزت میں دونوں برابر نہیں ہے میں نے کہا عزت میں برابر نہ صحیح لیکن اگر کوئی بت اللہ کے گھر میں گڑا ہو تو پھر عزت کرنی چاہیے ہے تو اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی پتھر آ جائے کوئی بت آ جائے تین بت اس میں موجود تھے تو کیا چومو گے کہا نہیں بت اللہ کے گھر میں بھی بت ہے عزت نہیں ملتی تو میں نے یہ کہا کہ بت اگر بیت اللہ میں بھی ہو خدا کے گھر میں ہو تو بت رہتا ہے بت اگر مصطفیٰ کے صحن میں بھی ہو تو بت رہتا ہے خدا میں اگر عزت کے قابل نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو اگر کوئی بت صحن مصطفیٰ میں ہو کسی اور جگہ پہ ہو جہاں بھی ہو وہ عزت کے قابل نہیں ہے پتھر تو
پتھر رہے، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو جانور بھی عزت میں برابر نہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جائیے گا بیٹا، اگر اس نسل کی گائے ہو، اس کا رنگ یہ ہو، دم یہ ہو، اس علاقے کی ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر نہ ہو تو اس کی قیمت کم ہے۔ میں تو پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن راجن پور آیا ہوں تو کچھ دوست کہنے لگے وہاں کی بکریاں مشہور ہیں۔ یقیناً ہوگا جب کسی نے کہا تھا تو یہاں کی جو بکری کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی جگہوں کی ہے وہ کم ہے۔ پتہ چلا جانور بھی عزت میں برابر نہیں۔ تو پروردگار ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا پتھر عزت میں برابر نہیں، حیوان ہونے میں عزت میں برابر نہیں، تو کیا سارے محمد کے غلام کہلانے والے عزت میں برابر ہیں؟ اگر کہہ دیا جائے مرتبہ حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے، رسول خدا کا بھی ہے، لیکن برابر نہیں ہے، اسی طرح تمام صحابہ بھی عزت میں برابر نہیں ہے، توہین نہیں کر رہا۔ اگر میں کہوں کہ رسول سب سے افضل ہے تو کیا حضرت ابراہیم کی توہین کی میں نے؟ ان کی اپنی فضیلت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہنوں میں رکھ لیجئے، طے شدہ بات ہے۔ یہ کسی شیعہ، سنی، دیوبندی، حنفی، بریلوی، شافعی کسی کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ ہر عقل مند بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی عزت میں دو بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آئندہ یہی بات چلے گی۔ پروردگار ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک محفل اہل سنت رکھیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ایک محفل اہل تشیع رکھیں، لوگ ہمارے پاس آئیں، مل کے پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار ہم نے اپنا ہادی چننا ہے، اپنا رہبر چننا ہے، اپنا پیشوا چننا ہے، ہم اسے چنیں گے جو تیرے نزدیک سب سے افضل ہوگا۔ عزتوں میں جب دو بندے برابر نہیں، پروردگار تم کسے عزت دیتا ہے تاکہ ہم بھی اسے عزت دیں، تو جنہیں ذلیل کہتا ہے ہم بھی انہیں ذلیل کہیں۔ میں صرف قرآن کی بات کروں گا، خدا کے اوپر تو کسی کو اشکال نہیں ہے نا۔ چلو بخاری پہ کسی شیعہ کو مثال دوں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو شیعہ کتب پہ کسی اور کو اعتراض ہو بنتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علم رجال کے قوانین ہو رہے ہیں اور برادران جو ہماری نفس ہے، ہماری جان ہے، ان کے قانون ہو رہے ہیں، اس طرح غیر مسلموں کے ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن پہ متفق ہیں۔ بھائی قرآن ہمیں کافی ہے، ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ میں نے سرنامہ سخن قرار دیا اگلی مجلسوں کی یہ تمہید ہے، ذہنوں میں رکھیے گا۔ میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 نمبر آیت پڑھی ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ ماشاءاللہ۔ پروردگار بتا تو کنہیں عظیم کہتا ہے، تیرے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے تاکہ ہم بھی اس کے درجے کو بلند کہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیے۔ تو پروردگار کی آواز آتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر اللہ کے ہاں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم نے کس کے درجے کو رفعت دی ہے، کس کے درجے کو بلندی دی ہے، تو کہا یرفع اللہ اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، والذین اوتوا العلم درجات، دوسری میں اسے بلند کہتا ہوں جو علم میں سب سے بلند ہوگا، علم میں بلند ہوگا۔ اب ہم ایمان پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ساروں کو سارے مومن سمجھتے ہیں، اس بات کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتے ہیں ہم اسے بلند کہتے ہیں جو علم میں سب سے بلند ہوگا۔ تو ہم نے سارے حادیوں کو، سارے رہبروں کو ایک صف میں کھڑا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ پروردگار تو نے جو کہا جو علم میں بڑا ہوگا، وہ شرافت میں بڑا ہوگا، وہ عزت میں بڑا ہوگا، وہ افضلیت میں بڑا ہوگا، ساری دنیا کے ہادی ایک صف میں کھڑے کر دیں گے اور دیکھ لیں گے کون ہے جو ایک سے پوچھتا ہے، یا وہ ایک کون ہے جو کسی ایک سے بھی نہیں پوچھتا۔ کھڑے کر دیں گے، کھڑے کر دیں گے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک اور مرحلہ لیتے ہیں۔ اور کسی کے علم کا اگر اندازہ لگانا ہو، دو چیزوں سے اندازہ لگانا ہے۔ ایک دیکھا جائے کہ اس کا استاد کون ہے، ایک دیکھا جائے اس کا شاگرد کون ہے۔
बड़े उस्ताद के शागिर्द अक्सर बड़ा हुआ करते हैं, और शागिर्द अगर नेक हो, शागिर्द बड़े नाम वाला हो, तो इंसान कहते हैं यार शागिर्द इतना आलिम है तो उस्ताद का क्या मकाम होगा। अली के, हमारे नजदीक अली के उस्ताद का नाम मुस्तफा है या खुदा है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हम और आप हैं, अल्लाह की यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील को अली कहते हैं। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि मैं अली से रग़बत रखता हूं तो मैंने कह दिया, आपने मान लिया, नहीं, हम दलील देंगे, दलील लेंगे। अगर हम अली के इल्म पे मुतमईन हुएगे तो कहेंगे अली हक है, और अगर हम अली के इल्म पे मुतमईन न हुए तो हम कहेंगे जो अली के मुकाबले आया वो हक है। कोई है झगड़े वाली बात? अगर नहीं है तो सलावत पढ़े बल्ला। उस्ताद के बारे में तो मैंने पिछली मजालिस में भी बयान किया था, अज़मत रसूल और अज़मत तौहीद के बारे में। अब मैं कुछ शागिर्दों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। इस मजलिस में शागिर्द देखिएगा और फिर उस्ताद का अंदाजा लगाइएगा, ताकि अगली मजालिस में हम उस्ताद को देख सकें। इल्म की बुनियाद पे सारों को फजीलत मिली। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैंने तो गुजारिश की थी 10 या 5 मिनट मुझे पहले पढ़ने दीजिए 8:30 से, तो कहा नहीं कि लोग ही उस वक्त आते हैं, लेकिन 10 मिनट आप फिर लेट करेंगे तो फिर वो भी आप ही दिखाते में होंगे। सलावत पढ़े पढ़ना। आदम को वअल्लमल अस्मा, आदम को हमने इल्म दिया। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, आदम को इल्म दिया, दाऊद को इज्जत दी, इस वजह से इल्म दिया, लूत को इज्जत दी, इस वजह से इल्म दिया, शुएब को इज्जत दी, इस वजह से इल्म दिया। ये सारी आयतें छोड़ रहा हूँ। 20 नबियों के बारे में कहा कि हमने तुम्हें इल्म दिया है, इल्म बड़ा है तो असलत बड़ी है। और फिर क्या कहा, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जितने बड़े आलिम बन जाना, तुम अपनी निस्बत से बड़े आलिम हो, लेकिन जब अल्लाह की निस्बत आएगी, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, मैंने तुम्हें कलील इल्म दिया है। पूरी इंसानियत के पास थोड़ा सा इल्म है, अल्लाह ने थोड़ा सा दिया है। थोड़ा सा इल्म कितना बड़ा नजर आता है, मैंने पहले भी बयान किया। जो थोड़ा सा इल्म रखता है इंसान, उस थोड़े इल्म का क्या जादू है कि समंदरों के सीने को चीर कर उसके ऊपर जहाज चलाता है। अभी तो थोड़ा इल्म है ना, मैंने कल भी बयान किया, तो सूरज की किरणों को असीम किया जाता है। अभी तो थोड़ा इल्म है ना, चांद पे कदम रखा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सामीन इकराम का तो बात ये कर रहा था कि किसी के इल्म को देखना हो तो उसके शागिर्द को देखो। वरना कहता है कि मैं एक दफा एक सहरा में से गुजर रहा था,
صحرا میں سے گزرتے گزرتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک بیوی کو دیکھا کہ جو تنہا تھی، ساتھ اس کے کوئی ہم سفر نہ تھا، کسی قافلے کے ساتھ نہ تھی۔ تو میں حیران اور پریشان ہوا کہ یہ اس صحرا میں، توجہ میری جانب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس صحرا میں یہ بیوی اکیلی کیوں آئی ہے؟ یہ بیوی کون ہے؟ یہ بیوی یہاں کیسے آئی ہے؟ تو بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے۔ تو میں اس بیوی کے قریب آ کے کہنے لگا کہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کہا جب میں نے سوال کیا تم کون ہو، مجھے کوئی جواب دیتی، جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، کیا وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اے سوال کرنے والے پہلے سلام کیجئے پھر جواب لیجئے۔ سوال کیا ہے اس نے اپنی زبان میں، جواب میں قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ سوال میرا ہے اور جواب میں قرآن کی آیت ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو پھر اس نے سوچا کہ مجھے کوئی جواب دے گی، جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی بتانا چاہتی تھی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اب یہ حیران ہوا کہ میں سوال کرتا ہوں اور یہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے، یہ کوئی جن ہے یا کوئی انسان ہے؟ انسان ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دے۔ میں حیران و پریشان و سرگردان تھا۔ میں نے سوال آگے بڑھایا کہ بی بی مجھے اتنا بتا، تو انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے؟ کہا اب مجھے کوئی لفظ بول کے کہے گی۔ کہا پھر بھی کوئی اور لفظ نہیں بولا، قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں لے لیا کرو۔ یعنی یہ بتانا چاہتی ہے کہ تو یہ نہ سوچ کہ صرف جن اتنے عالم ہوتے ہیں، میں اولاد آدم میں سے بھی ہوں اور قرآن کی عالمہ بھی ہوں۔ تو حیران تھا کہ میں جو سوال کرتا ہوں یہ جواب قرآن سے دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کیا، بتا آئی کہاں سے ہے؟ اب اس نے دل میں سوچا کہ میں نے کوئی لفظ قرآن کے علاوہ اس کی زبان سے سننا ہے۔ کہا بتا آئی کہاں سے ہے؟ کہا ینادونا من مکان بعید، میں ایک دور کے علاقے سے یہاں آئی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی۔ یہ حیران ہوا کہ ہے کون قرآن کی آیت جو سوال کرتے؟ کون کہتا ہے کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے؟ ان کا 40 پاروں والا قرآن ہے۔ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، زمانے والوں تمہارے بنائے ہوئے امام میرے کسی بھی امام کے غلام سے بھی پست ہیں۔ تم اپنے امام میرے امام کے حشام کے علم کے برابر دکھا دو، ہم تمہیں مان لیں گے۔ گرامی قادر پھر آگے بڑھا، ینادون من مکان بعید۔ حیران ہوا، کہا میں نے کوئی لفظ سننا ہے۔ اب کہتے ہیں معلومات ہی دے رہی ہے ہر سوال کا اور قرآن کی آیت سے۔ اب بتائیے کہ جانا کہاں ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ نکلی ہو کوئی منزل تو ہوگی، کہاں جا رہی ہو؟ کہا اب تو جواب دیں گی، لیکن پھر جواب میں آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے کچھ بندوں پہ حج واجب کیا ہے۔ میں کہیں اور نہیں جا رہی بلکہ علی کے آنے کے جگہ کی طواف کر رہی صلوات پڑھے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے حج واجب کیا ہے، حج کو جا رہی ہوں۔
اب اس نے سوچا کہ حج کو جا رہی ہے اور کہتی بھی ہے کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں. توجہ میری جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راستہ بھی بھٹک گئی ہے, حج پہ بھی جانے کا ارادہ ہے, قافلے کی بھی تلاش میں ہے. میں نے کہا کہ سوال تو کروں, کتنے دنوں سے قافلے سے دور ہو؟ صلوات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا میں نے اگلا سوال کیا کہ تم جو قافلے سے دور ہو, کتنے دن ہو گئے قافلے سے دوری کو؟ کہا اب تو کچھ بولے گی اور آپ بھی اب تو کچھ بولیں گے. پھر کہا جواب میں پھر آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بتایا اور یہ پڑھ کے بتا دیا کہ مجھے قافلے سے بچھڑے ہوئے 6 دن ہو گئے. اللہ اکبر, یہ ہے قرآن کی باتیں سننے والے. اب پھر حیران ہوا کہ قافلے سے بچھڑے ہوئے اسے 6 دن ہو گئے. کہا پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو قافلے سے جدا ہے, قافلے سے دور ہوئی ہے, تو چند دنوں کا کھانا تو بندے کے پاس ہوتا ہے. قافلے سے جدا ہو گئی, کیا اس کے پاس کھانا بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے پاس کھانا بھی ہے یا نہیں؟ پلٹ کے سوال کیا بی بی مجھے بتا کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ سوچا اب تو آیت کے علاوہ کوئی جواب سنوں گا, لیکن پھر ایک آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے ہم نے کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں جسے بھوک نہ لگتی ہو. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا ہاں مجھے بھوک لگتی ہے اور میں کھانا کھانا چاہتی ہوں. کہا میں نے اپنا کھانا دیا, بات چلی تھی ہم اسے اللہ مانیں گے جو علم میں زیادہ ہوگا. بے شک بے علم کی شک بات بتا رہا ہوں. بے شک. اچھا پھر اس نے کہا کہ اب تم نے کھانا کھا لی ہے, میں تمہیں قافلے کا راستہ سمجھاتی ہوں. ادھر سے جانا, دائیں مڑنا, بائیں مڑنا, مثال دے رہا ہوں کہ وہاں میری امید ہے کہ تمہارا قافلہ مل جائے گا. تو پھر اس نے کہا اب تو کوئی لفظ بولے گی, شکریہ ادا کرے گی. پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو. تم مجھے راستہ سمجھا رہے ہو, گویا بتانا چاہتی تھی یہ بوجھ زیادہ ہے میں اٹھا نہیں سکتی. اللہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اٹھا سکو, تم بھی اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں. مجھے راستہ بتاؤ نہیں بلکہ مجھے قافلے کے ساتھ آیت پڑھتی ہے, مفہوم سمجھا دیتی ہے, ہر سوال کا جواب دے دیتی ہے. اس نے کہا اچھا اتنی بڑی عالمہ ہے, احترام تو بنتا ہے, میں تمہیں قافلے تک چھوڑتے آتا ہوں. کہا اچھا مجھے قافلے تک چھوڑ کے آئیے. ورقہ نے کہا آئیے میرے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جائیے, میں آپ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہوں. لطف لیجیے گا ولایت علی کا یہ نشہ جس کے اوپر آ جائے. کہا میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. تو پھر قرآن کی آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر اس زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے زمین تباہ ہو جاتی. آیت کے ذریعے بتایا میرا شوہر کوئی اور ہے, تو میرا نہ محرم ہے. ایک عورت 2 شوہروں کے ساتھ سوار ہو جائے وہ عورت تباہ ہو جاتی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. مجھے شریعت کہتی ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا نہیں. کہا میں نے احترام میں سواری کو چھوڑا, نیچے اترا, ان کی مہار پکڑی, کہا دیا بیٹھیے. اونٹ چلا, جیسے ہی چلتے اونٹ کو دیکھا میں نے کہا اب کوئی بات کرے گی میں کوئی لفظ سنوں گا. اس کے بعد پھر قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو سواریاں ہیں جن پہ انسان سوار ہوتا ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان پہ قابض کیا, ورنہ بڑے بڑے جانور انسان کے قابو میں نہ آتے. اتنا بڑا اونٹ ایک مہار پکڑنے والے کی ہاتھ میں ہے. پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا. چلے المختصر قافلے تک پہنچے. علم کی بات ہو رہی ہے. قافلے تک پہنچے
اور پہنچنے سے پہلے اس نے ایک اور سوال کیا، کیا قافلے میں کوئی تمہیں جانتا ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کوئی جانتا ہے؟ تو پھر جواب میں 4 آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ یا عیسیٰ انی انا اللہ یا زکریا۔ 4 نبیوں کے نام لیے، گویا بتانا چاہتی تھی ان 4 ناموں والے بندے قافلے میں ہیں جو مجھے جانتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا آیت کے ذریعے۔ کہا میں نے آگے سوال کیا، آپ تو کچھ لفظ سنو جو قرآن سے ہٹتے ہو۔ کہا میں نے کہا یہ بتاؤ تو صحیح، یہ جو 4 بندے تمہیں جانتے ہیں یہ ہیں کون؟ کہا آپ تو بتائے گی کہ میرا کیا رشتہ ہے، لفظ سنوں گی، لیکن خدا کی قسم لطف لیجئے گا۔ پھر جواب میں آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے انسان کے لیے مال کو اور اولاد کو زینت دیا ہے۔ گویا بتا رہی تھی تو جو رشتہ پوچھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، 4 میری اولاد ہے۔ آیت کے ذریعے بتا دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد زینت ہے۔ قافلے کے قریب پہنچے، اب آپ بیٹوں سے بات کرے گی تو میں کوئی لفظ سنوں گا جو قرآن سے ہٹ کے بولا ہو، قرآن سے ہٹ کے بولا ہوگا، اب تو سنوں گا۔ لیکن جب بیٹوں کے پاس پہنچی اور حیران ہوا، بچوں کے سامنے ایک آیت پڑھی، یا ابت استاجر ہو۔ وہ آیت پڑھی کہ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے اپنے بابا شعیب سے کہا تھا، بابا حضرت عیسیٰ نے ہماری خدمت کی ہے، اسے کچھ اجرت دے۔ گویا بچوں کے سامنے یہ پڑھ کے بتا دیا، میرے بیٹوں اس نے میری خدمت کی ہے، کچھ اجرت دے دو۔ تو پھر حیران ہوا، بچوں کے ساتھ بھی قرآن کی بات کی ہے، بچوں نے کچھ اجرت دی، کہا اب تو کچھ بولے گی، لیکن پھر ایک آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ آیت پڑھ کے بتایا، بیٹا خدمت زیادہ کی ہے، جتنی اجرت دی ہے اسے بھی دگنا کر دو۔ آیت پہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور یہ شخص آگے آتا ہے اور ان کے بچوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی آیت کے علاوہ نہیں سنا۔ تو پلٹ کے جواب دیا، تو تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ رہا ہے، تو نے آیت کے لفظ نہیں سنا۔ جن کو 10 سال ہو گئے انہوں نے بھی آیت قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اتنی بڑی عالمہ مجھے پہچان تو کراؤ، وہ تو آیت میں جواب دیتی ہے۔ کاش یہ سوال بی بی سے آیت کے بارے کیا ہوتا اور اسی سے سوال کیا ہوتا کہ تمہاری پہچان کیا ہے، تو جواب قرآن سے ملتا، لیکن بیٹوں کے پاس آیا، وہ تو قرآن سے سمجھائیں گی۔ آپ مجھے کھلے لفظوں میں بتاؤ یہ بی بی کون ہے؟ کیا سننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگ اسے حبش کی ملکہ کہتے ہیں اور یہ خود کو کنیز زہرا فضہ کہتی ہے۔ یہ خود کو کنیز علی، کنیز زہرا، کنیز حسن فضہ کہتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے مومنین نے مجلس اعزاز واسطے جتنا تعاون تھی سکتے تعاون کرے سو، مہربانی کرے سو۔ بھی گزارش ہے قبلہ صاحب کو مجلس پڑھنی ہوتی ملنا ہوتے، مجلس سے فوراً بعد دعا منگی ویسے شریف رکھے سو، دعا مانگ کی ویسے صلوات پڑھیں گے۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں گے۔ یہ سنا ہے کہ والدین بچوں کو آگ کرتے ہیں، بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں اور رشتہ توڑتے ہیں۔ 5ویں معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ والدین بھی ایسے ہوں گے جن کو ان کی اولاد آگ کر دے گی۔
ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ والد کے صرف بیٹے پر حق ہیں، لیکن کچھ حق بیٹے کے بھی والد پر ہیں۔ پانچویں معصوم فرمایا جسے اپنی اولاد بروز محشر آگ کر دے گی، پروردگار اس آگ کے بدلے اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے گا۔ معصوم سے سوال کیا گیا آقا بیٹے کا باپ پہ حق کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا سنا کریں یا پھر بیچ میں دعا کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے بیٹے کا کیا باپ پر حق ہے کہ بروز محشر پروردگار اسے اتنی سزا دے گا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے؟ تو مولا نے کہا پہلا حق جو بیٹے کا اپنے باپ پر ہے کیا ان یعلمہ القرآن، کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب میں کچھ نہیں کہتا، ہر بندہ اپنے گھر میں جائے اور اپنے بچوں کی طرف نگاہ کرے، اگر کسی کا بچہ ایسا ہے جو قرآن کی تعلیم نہیں رکھتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ شخص ہے جسے بروز قیامت اولاد آگ کر دے گی۔ اللہ موجود ہے، ان سے پڑھا کیجئے، کوئی نظام یقیناً ہوگا، قاری صاحبان موجود ہیں، ماں باپ خود بچوں کو پڑھائیں، آپ سکول کی محبت میں لاکھوں روپے بھی خرچ کریں، بچوں کے ناز و نخرے بھی اٹھائیں، اچھی رہائش و کھانا بھی دیں، ساری بات کریں، لیکن اگر قرآن کی تعلیم نہ ہوئی تو یہی بچہ پروردگار کو کہہ دے گا میرا اس باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا ہمیں بھی چاہیے، یہ خلیل زہرا تھی، ہر بات قرآن سے ہے، آپ نہ کسی باعث کی مانے، نہ کسی ذاکر کی مانے، نہ کسی عالم کی مانے۔ اگر آپ اتنا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے، ہر اپنا عقیدہ وہ بنائے جو قرآن والا عقیدہ ہو۔ قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ دوسرا حق جو بیٹے کا باپ پہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ بیٹا تمہارا تب فرما بردار ہوگا اور آگ نہ کرے گا کہ بیٹے کو اچھا نام دو۔ صرف نیا نام رکھنے کے چکر میں بیٹے کو برا نام نہ دے دینا۔ امام حسین خود فرماتے ہیں لو وہبنی اللہ الف بنین لسمیتہم علیہ، اللہ اگر مجھ حسین کو 1000 بیٹے بھی دیتا میں سب کا نام علی رکھتا۔ اچھے نام رکھا کیجئے، اچھے نام رکھنا اہل بیت کی تعلیم ہے۔ اور جو حسین کا عاشق ہوتا ہے وہ قرآن کا عاشق ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا یہ دو مخالف چیزیں نہیں ہیں۔ حسین ہمارا امام ہے، حسین کی ابتدا شریعت ہے۔ قرآن سے محبت کیجئے گا، قرآن کی پیروی کیجئے گا، اور جو قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ حسین کے نام پہ جو قربانی بھی دیتا ہے پروردگار قبول کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے محروم نہیں رکھا، آپ کربلا میں ہوتے، آپ کی قربانی آقا حسین کے انصار کے ساتھ ہوتی۔ اللہ نے کہا کہ اگر کربلا میں نہ جا سکے تو اگر کربلا نہیں جا سکتے، کربلا کی راہ پہ چل کر اگر موت آئی ہے تو میں شمار تمہارا حر کے ساتھ کروں۔ مشکل نہیں ہے تمہارے لیے۔ اس طرح ایک مشہور جملہ ہے، بڑے علماء کہتے ہیں کہ علم کے شہر کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس کے دروازے کو علی کہتے ہیں، اسی طرح مصائب کے شہر کو حسین کہتے ہیں اور اس کے دروازے کو مسلم کہتے ہیں۔ بس چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، کم از کم ایک آنسو بہانا ہو سکتا ہے، وہ تمہارا آنسو فرزند زہرا حسین کے لیے اس کی ماں اپنے رومال میں لے جائے۔ کوفیوں نے خط لکھے آقا آئیے، آقا آئیے، آقا نے کہا مسلم آپ جائیے، مجھے کوفہ کے حالات بتا دینا۔ جناب مسلم جانے لگتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، آقا مجھے ریش اقدس چومنے دیجئے، پھر جاتے ہیں پلٹتے ہیں، آقا مجھے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لینے دیجئے، پھر جاتے ہیں پلٹتے ہیں، آقا مجھے قدم چومنے دیجئے، آقا مجھے نالین چومنے دیجئے۔ ایک دفعہ آقا حسین نے کہا مسلم اگر نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، کہا آقا جانا چاہتا ہوں، کہا پھر بار بار پلٹتے کیوں ہو؟ کہا پلٹتا اس لیے ہوں جب میں جانے لگتا ہوں میرا دل آواز دے کے کہتا ہے مسلم ایک دفعہ اور حسین سے ملے، شاید پھر زندہ حسین نہ مل پائے۔
सुबहाना आवाजें छोड़ना, शर्म न करना, मोहम्मद की बेटियां लुट रही हैं, शर्म न करना, हुसैन का अकबर ज़िबा हो रहा है। आए जनाब मुस्लिम खत लिखा कूफा वालों को, पहली इबारत ये थी, इन्नी बाइतुन इलैकुम रजुलुन मिथली, ऐ कूफे वालों इसे मुस्लिम नहीं हुसैन समझना। आते हैं कूफा में, हजारों लोगों ने जनाब मुस्लिम की बायत की, लेकिन मैं कहता हूँ इतना गरीब है मुस्लिम, 18,000 लोग इसकी बायत करते नजर आते हैं। एक दिन वो भी आता है कि कूफा की गलियों में तन्हा है हुसैन का वकील, घर के बाहर बैठे हैं। अल्लाह जाने क्या ख्याल आया, करबला की जानिब मुंह करके कहा, या हुसैन, एक आंसू बहा के जाना, या हुसैन, या कुछ आवाजें घर के अंदर जाती है, एक मस्तूर बाहर आती है। खबरें तो सुनी हुई थी ना कि जनाब मुस्लिम कूफे आए हुए हैं, फौजियों ने ढूंढ रही हैं, तो कहती है शख्स मेरे घर के बाहर न बैठ, तू गैर मार मैं चला जा। पलट के मुस्लिम ने कहा, या अमदल्लाह हली मिन शुरबतिन माए सबील, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, अगर कर सकती है तो मैं थक चुका हूँ, एक घूंट पानी तो ला के पिला दे। पानी पिलाती है जनाबे तो थोड़ी देर गुजरती है, या जनाबे मुस्लिम फिर कहते हैं, आह या हुसैन, या कुछ आवाजें फिर घर में जाती हैं। पलट के कहते हैं, शख्स मैंने नहीं कहा, अपने घर चला जा। पलट के कहते हैं, तो आ, मेरा कोई घर होता मैं तेरे दरवाजे पे न बैठता, मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ। जैसे ही लफ्ज़ मुसाफिर सुना, दिल में ख्याल आया, अल्लाह करे ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। का बताइए आप हैं कौन? उस वक्त क़यामत टूटी तो आपे, जब आका मुस्लिम ने कहा, अना सफीरुल हुसैन, तो आप मुझे पहचान, मैं हुसैन का वकील हूँ, मुस्लिम बिन अकील हूँ। आका अंदर आ जाइए। आका अंदर आते हैं, पूरी शब इबादत करते हैं। यह सुबह के वक्त नमाज फजर के बाद घोड़ों के टापों की आवाज मुस्लिम के कानों तक पहुंचती है, आस्तीनें उलटना शुरू होती है, रिक्स पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत तौबा कहती, आका बाहर न जाइए, ये आप पे जुल्म करेंगे। जुमला सुनोगे का मैं जानता हूँ ये मुझ पे जुल्म करेंगे, लेकिन ये जालिम लोग हैं, ये मेरी तलाश में तेरे घर पे भी हमला करेंगे। मैं हाशमी को देख नहीं सकता, मेरे सामने किसी मस्तूर को मारा जाए, मैं कहूँगा जनाबे मुस्लिम आपकी गैरत को सलाम है। अभी जनाबे तौबा जख्मी नहीं हुई, लेकिन आप जलाल में आ गए। अल्लाह जाने अली का क्या हाल होगा जब ज़हरा को शिकस्ता पहलू देखा होगा, जब सीने की हड्डियां। अल्लाहु अकबर। जनाबे मुस्लिम आए, बड़ी खूबसूरत जंग की, और जंग करते करते ये कहते, काश आज मेरे दाएं अकबर होते बाएं अब्बास। अल्लाहु अकबर। बड़ी जंग की जनाबे मुस्लिम ने। किया जाता है जनाबे मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। कहा मुस्लिम कोई ख्वाहिश बता। 2-3 बातें जनाबे मुस्लिम की। एक बात ये थी कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे सिर्फ चंद घूंट पानी पिलाओ। जनाबे मुस्लिम के सामने जाम पेश किया जाता है। क्या हालत थी जम कर करके जनाबे मुस्लिम का होंठ कटा हुआ था, जाम का प्याला करीब करते थे, खून बीच में गिर जाता था। 3 दफा प्याला तब्दील किया, खून गिरता रहा। आखिरी दफा पानी जमीन पे फेंका, का फर्जंदे ज़हरा गवाह रहना, तेरा मुस्लिम प्यासा मारा जा रहा। मैं कहूँगा आका पानी मांगा मिल तो गया ना, लेकिन कुर्बान मैं हुसैन के शिशमाहे अली असगर पे, जिसने पानी मांगा लेकिन बदले में पानी नहीं मिला, एक सहशोबा तीर। कहा जनाबे मुस्लिम का सर कलम करो। दारुल अमारा पे चढ़ रहे थे जनाबे मुस्लिम, चढ़ते चढ़ते फिर जनाबे मुस्लिम ने रोना शुरू किया, चीखे बुलंद करके कहा या हुसैन। सिपाही ने कहा हाशमी तो बड़े जवान होते हैं, वो तो नहीं रोते, डर गए हो, रोते क्यों हो? जुमला सुनना और हाय करना। कहा मैं अपने लिए नहीं रोता, किस लिए रोते हो? कहा मैं रोता हूँ हुसैन इब्ने अली के लिए, मैंने हुसैन को खत लिख दिया है, आका
आओ। शिया रोते इसीलिए हैं, मुसाफिर मर जाए जानने वाला न हो, लोग कहते हैं चारपाई लेके आओ, लेकिन जनाबे मुस्लिम जमीन पे आए। मक्तल कहती है लोग आगे बढ़े, का चारपाई नहीं चंद रस्सियां लेके आओ। रस्सियों के एक सिरे को जनाबे मुस्लिम के साथ बांधा, दूसरा घोड़ों के साथ बांधा। कभी हुसैन का वकील कूफा की गलियों में, कभी इस गलियों में, थर्ड तो कूफा की गलियों में था ना। सर कहाँ था जनाबे मुस्लिम का? दारुल अमारा से छत आया सदर बाजार पे, वहाँ मुस्लिम के सर को सुराख से लटका दिया गया। उस वक्त तक लटका रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 9 ज़िलहज है जनाबे मुस्लिम की शहादत। करबला मुहर्रम के बाद लुटा हुआ काफिला जब कूफा पहुंचा सदर बाजार, अली की बेटी ज़ैनब ने एक लटका हुआ सर देखा। कहा बेटा सज्जाद ये सर किसका है? कहा फूफी अम्मा और कोई नहीं, मेरा मुस्लिम है। उस वक्त एक जुमला कहा, मीर अनीस ने कहा, अकबर की फूफी ने, हुसैन की बहन ने एक जुमला कहा, सर के देख के मुस्लिम को ज़ैनब ने यूं कहा, क्या इस शहर में कब्र बनाई नहीं जाती?